بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور ایشو جو پاکستان میں زیادہ چھڑا ہے گزشتہ ایک دو دنوں سے اور بہت اہم ہے، پاکستان میں تمام طبقات کا دخل رہا ہے، مثلا سیاسی، مذہبی، جرنیل، جج، انہوں نے مل کر جو پاکستان کا حشر کیا ہے، برابر کے شریک ہیں سارے۔ آج پاکستان ناامن ہے، پاکستان معیشت میں زوال پذیر ہے، پاکستان سیاست میں ناپائیدار ہے، پاکستان فرقہ واریت کا شکار ہے، پاکستان قومی مشکلات کا شکار ہے، ہر لحاظ سے ہر مشکل پاکستان کے اوپر مسلط کی ہے، اس میں یہ سارے ذمہ دار ہیں، سیاسی جماعتیں، سیاستدان، علماء اور جرنیل اور جج، سب کا برابر کا حصہ ہے۔ لیکن ایک طبقہ ہم کہہ سکتے تھے کہ وہ پاکستان کی بربادی میں اس کا نام نہیں آیا تھا، میرے علم میں نہیں ہے، ممکن ہے ہو، پاکستانی ہونے کے ناطے وہ بھی کرتے رہے، اور وہ تھی خواتین۔ کوئی ایسا نام آج تک نہیں ہے کہ کسی خاتون نے پاکستان کو بہت بڑا نقصان پہنچایا ہو۔ ایک خاتون پاکستان کی سیاست میں جن کا بڑا نام ہے، انہوں نے پاکستان کو نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ ان کو ایوب خان نے نقصان پہنچایا ہے، اور وہ ہیں محترمہ فاطمہ جناح، قائد اعظم کی بہن، جو صدارتی الیکشن لڑا انہوں نے اور ہاری، اور بڑے غلیظ طریقے سے، بڑے فاسد طریقے سے ان کو ہرایا گیا، پروپیگنڈا کیا گیا، ان کو بھارت نواز اور غدار وطن، قائد اعظم کی بہن کو غدار وطن کہا گیا۔ یہ ایک بڑا نام خواتین میں سیاست میں، ویسے تو اسمبلیوں میں اور ایوانوں میں اور بیوروکریسی میں ہمیشہ خواتین رہی ہیں، لیکن کوئی نمایاں کردار بڑا خواتین نے نہیں ادا کیا، نہ مثبت پہلو سے کوئی بڑا نام ہے ان کا، نہ منفی پہلو میں خواتین بس چھوٹے رینکوں پر رہی ہیں، سہولت کار رہی ہیں، مددگار رہی ہیں، ووٹر رہی ہیں، حامی رہی ہیں، ان کے ساتھ مل جل کے کام کرتی رہی ہیں۔ خواتین مختلف پارٹیوں میں رہی ہیں، بولتی بھی بہت زیادہ ہیں، لڑتی بھی ہیں، جھگڑتی بھی ہیں، میڈیا نے آ کر ان کو زیادہ میدان دیا ہے۔ لیکن ایک خاتون اب اس نے یہ اعزاز حاصل کر لیا ہے کہ اس نے پاکستان کو مردوں کی طرح ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ وہ خاتون سابقہ وزیر اعظم کی زوجہ ہیں، جن کے سابقہ شوہر نے ابھی انٹرویو دیا ہے کہ یہ میری بیوی تھی، 20 سال یا 30 سال ازدواجی زندگی گزری ان کی۔ خاور مانیکا، پاک پتن کے رہنے والے، ایک معروف شخصیت ہے، سیاست میں بھی ان کا عمل دخل تھا اور بزنس، اور مانیکا خاندان معروف ہے ان کے، اور بہت سارے شخصیات ہیں مختلف جماعتوں کے اندر ہیں۔ یہ ان کی اولاد ہے، بچے ہیں ان کے، اور پھر انہوں نے گزشتہ ہفتے باقاعدہ ٹی وی پہ معروف اینکر کو انٹرویو دیا ہے، اور اس میں کہا ہے کہ یہ میری بیوی کس طرح مجھ سے طلاق لے کے اور پاپولر کی زوجہ کیسے بنی، اور اس میں انہوں نے بہت حیرتناک و خوفناک اور افسوسناک پہلو ذکر کیے ہیں، اور وہ یہ کہ یہ میری بیوی تھی، میرے نکاح میں تھی، اور یہ شخص وزیر اعظم نہیں تھا لیکن ملنے آتا تھا میری بیوی کو، خلوت میں ملتا تھا، کبھی میرے سامنے ملتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں نے اس کو کئی دفعہ گھر سے نکلوایا نوکر کو کہہ کر، اور کئی دفعہ اس کو بتایا کہ آپ کو حق نہیں ہے کہ میری بیوی کے ساتھ آ کے بیٹھو، لیکن بیوی بھی ظاہر اندر سے ملی ہوئی تھی، وہ بھی مائل تھی، یہ بھی آپس میں ان کی فریکوینسی ملی ہوئی تھی بیوی کی اور ان کی، شادی شدہ عورت۔ اب تمام مسالک اپنی اپنی فک اٹھا کے دیکھیں کہ شادی شدہ عورت کے ساتھ نامحرم مرد مل سکتا ہے، مل کے اس کے ساتھ شادی کی بات کر سکتا ہے، اسے آفر کر سکتا ہے کہ تو اپنے شوہر سے طلاق لے، میرے ساتھ شادی کر۔ یہ فک میں کلیئر واضح ہے، یہ حرام میں سے ہے، گناہان میں سے ہے۔ شادی شدہ عورت کے ساتھ کوئی مرد جا کر رابطہ نہیں کر سکتا، لیکن روحانیت ان کا سلسلہ تھا، وہ پیرنی تھی، خود ان کے سابقہ شوہر کے بقول وہ پیرنی تھی، اور انہوں نے ان کے لیے لفظ بھی استعمال کیا پنکی کا، یہ بھی عجیب ہے، سابقہ شوہر اپنی بیوی کو پنکی کے نام سے اب یاد کرتا ہے۔ اور انہوں نے کہا یہ آنا جانا ان کا تھا، کافی عرصہ میرے پاس آتے جاتے رہے، پھر میں نے برا منایا، منع کیا، تو انہوں نے خلوتوں میں ملنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا میں کراچی میں ہوتا تھا، یہ میرے گھر آ جاتے تھے، اور وہاں کافی رات کو آ جاتے، دن کو کسی وقت بھی آتے، ان کے لوگ تھے وہ ان کو لے آتے، اور میری بیوی کے ساتھ خلوت میں دو بے دو ملتے تھے یہ۔ پھر اس کے بعد میں نے بیوی کو منع کیا کہ نہ ملو ان سے، تو وہ بنی گالا میں جا کر ملنا، اس بیوی نے وہاں پر ملنا شروع کر دیا، وہاں چلی جاتی تھی۔ اور پھر ایک موقع ایسا آیا کہ اس نے سامان اٹھایا، میرے گھر سے چلی گئی، اور وہاں سے پیغام بھیجا کہ مجھے طلاق دے دو، تو طلاق دے دی، اس کو طلاق دے دی، اور اس شوہر کے بقول کہ میں نے نومبر کی فلاں تاریخ کو ان کو طلاق دی تھی، اور ان کا نکاح ہو گیا 1.5 مہینے کے بعد، عدت کی مدت ختم ہونے سے پہلے نکاح کر لیا انہوں نے۔ یہ سابقہ شوہر گواہی دے رہا ہے، اور جس شخص نے نکاح پڑھا ہے مولانا، وہ پہلے گواہی دے چکا ہے، اور جو باقی گواہان تھے دولہا کی طرف سے،
وہ بھی گواہی دے چکے ہیں، اون چودھری وغیرہ، کہ یہ سب عدت کے اندر یہ نکاح ہوا ہے. اور عدت میں شادی شدہ عورت کو طلاق دلوا کر عدت میں نکاح کر لینا، اس کے احکام فقہ میں بہت واضح ہیں. وہ حرام ابدی ہو جاتی ہے وہ عورت اس مرد پر. عدت کے اندر شادی شدہ عورت کو طلاق دلوا کے پھر عدت کے اندر شادی کرنا، یہ وہ کام تھے. پھر یہ مسئلہ یہی نہیں رکا کہ ایک نکاح ہو گیا عدت کے اندر، ایک شرعی حکم کی مخالفت ہوئی، نہیں، بلکہ ذرا وہ آئیں، انہوں نے یہ خواب ذکر کیا کہ مجھے رسول اللہ خواب میں آئے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ تو اس شخص سے شادی کر، یہ وزیر اعظم بنے گا اور تو اس کی بیوی بنے گی. پھر یہ آئی اور آ کر اس نے وزیر اعظم کو جو راستہ بتایا، روحانیت کا راستہ، اس روحانی طریقے سے اس نے تعیناتیاں کروائیں، روحانی طریقے سے وزیر اعظم سے فیصلے کروائے، روحانی طریقے سے اس نے فوج کے خلاف اقدام کروائے، روحانی طریقے سے فیض حمید کو ڈیسائیڈ کیا. یہ سب اس عورت کے کام تھے. اور روحانی طریقے سے اس نے سجدہ کروایا قبر پہ جا کر، سارا وہ سجدہ ابھی بھی میڈیا پہ موجود ہے. یہ سب کام کیے، لیکن چونکہ پاپولیرٹی تھی، شہرت تھی، معروفی، مقبولیت تھی، جو بھی یہ بات کرتا اس کے اوپر گالیوں کی بچھاڑ ہو جاتی. یہ نہیں کرتا کہ بھائی مثلا جس نے نکاح کیا ہے عدت میں، اس نے کچھ بھی نہیں کیا، جو یہ بات کرتا ہے وہ غلط آدمی ہے. جو یہ کہتا ہے لوگوں کو کہ عدت میں نکاح ہوا وہ غلط ہے، جس نے نکاح کیا ہے وہ اس کا کوئی جرم نہیں ہے. یہ مقبولیت میں ایسا ہی ہوتا ہے. حبو کا شیئن یومی و یسم، محبت اندھا کر دیتی ہے انسان کو، اور اندھے ان کو یہ چیز نظر نہیں آتی. موضوع اہم ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو ان کی نجی زندگی ہے. حکمرانوں کی زندگی نجی نہیں ہوتی. حکمرانوں کی زندگی سماجی زندگی، سیاسی پبلک زندگی ہوتی ہے. وہ یوں نہیں ہے کہ سامنے کچھ کریں، نجی زندگی میں شراب پئیں کہیں یہ تو نجی زندگی ہے. حکمران جہاں بھی جو کرتا ہے وہ اس کی نجی زندگی شمار نہیں ہوتی. اور خصوصاً پھر ظاہر جتنے بھی وزرائے اعظم آئے ان کی بیویاں تھیں، جتنے بھی صدور آئے ان کی بیویاں تھیں، لیکن ان کی بیویوں نے اتنا اودم نہیں مچایا جتنا اس نے مچایا. اور آ کر اس نے تمام سیاسی فیصلے روحانیت کو بنیاد قرار دے کر انہوں نے کروائے، اور اس روحانیت نے ملک کے اندر یہ حال پہنچایا. اور یہ طے ہے کہ ایک خاتون کو پہلی دفعہ یہ اعزاز حاصل ہوا ہے. پہلے خواتین ملک کی تخریب میں اتنی شریک نہیں تھیں. اعلی کار بنتی تھیں، اقتصادی سرمایہ داروں کی اعلی کار بنتی تھیں، فلم انڈسٹری کے اندر استعمال ہوتی تھیں، اور نامعقول مقاصد کے لیے خواتین کا استعمال ہوتا تھا. لیکن سیاست میں ملک کو اتنا بڑا تباہی کے لیے، نقصان کے لیے، یہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے آ کر یہ کام کیا. اور پھر وہ مرشد کہلائیں، تمام کابینہ کی مرشد تھی وہ. اور پھر ان کے آئیڈیو لیک ہوئے، اس میں مرشد انہیں کہتے ہیں، بڑے بڑے منسٹر اور وزیر انہیں مرشد کہتے ہیں کہ مرشد نے یہ فرمایا، مرشد یہ کروا رہے، مرشد نے توشہ خانہ کروایا، مرشد نے. خوب یہ وہ مسئلہ ہے جو اب سابقہ شوہر کے انٹرویو سے دوبارہ زندہ ہو گیا ہے، سامنے آیا ہے. اور یہ ایک تاریخ گویا ایک طرح کی رقم ہو گئی ہے کہ ایک خاتون نے بھی کمی نہیں چھوڑی خواتین کی نمائندگی. میں تو نہیں کہہ سکتا یہ خواتین کی نمائندہ خاتون ہے، اس کو شاید یہ حق بھی حاصل نہیں ہے کہ خواتین کی نمائندہ خاتون بنے، چونکہ پاکستانی خواتین ہرگز ایسی نہیں ہے. ساری خاتون، شادی شدہ خاتون، شوہر کتنا ہی برا اس کا ہو، وہ شوہر سے تنگ آ کے طلاق لے لیتی ہے، لیکن نکاح کے اندر نامحرم سے رابطہ نہیں کرتی. یہ عفت ہے عورتوں کی، یہ حیا ہے عورت کے لیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر سسرال میں تنگ ہے تو اسی دوران ہی کسی نامحرم سے پینگے لڑا لے اور کہے کہ تو اگر میرے ساتھ کنفرم کر شادی کرنا میں اس سے طلاق لے لوں گی. اور اس شوہر نے کہا ہے میرا گھر تباہ کر دیا اپنے مفاد کے لیے اور اجاڑ دیا. خوب یہ بھی ایک اہم پہلو ہے جو پاکستان میں زیادہ موضوع بحث رہا ہے. ظاہر ہے جو مقبولیت ہے، اس مقبولیت نے جو قربانی لی ہے پاکستان میں، وہ بہت تاریخ بھر میں ایسے ہوا ہے کہ مقبولیت کے پیچھے کیا کیا چیزیں چھپی ہیں. ابھی چند دن پہلے ہی ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ میں نے جب جنرل سلیمانی کو قتل کیا تو تنہا حکمران کسی ملک کا جس کو خوشی ہوئی اور اس نے مجھے فون کیا اور کہا کہ ایک ہفتے تک میں خوش رہا ہوں اور میری زندگی میں اتنا خوشحال لمحہ نہیں تھا، وہ یہی وزیر اعظم پاپولر تھا. جنرل سلیمانی کے قتل پر مبارکباد دینے والا اور خوشی کا اظہار کرنے والا. اور میں نے کہا یہ جھوٹ تھا، اس کو خوشی نہیں ہوئی، چونکہ جنرل سلیمانی نے اس کا باپ نہیں مارا تھا. جنرل سلیمانی نے کوئی نقصان اس کا نہیں کیا، پاکستان کا نہیں کیا، اس کی پارٹی کا نہیں کیا. فائدہ کیا ہوگا، نقصان نہیں کیا. پھر یہ کیوں اتنا جنرل سلیمانی کے اوپر ٹرمپ کے سامنے ناچ رہا تھا؟ چونکہ اس کو پتا تھا کہ ٹرمپ ایک اوباش آدمی ہے، رزل آدمی ہے، پست گھٹیا ہے. گھٹیا آدمی کو خوشی کیسے ہوتی ہے؟
بدماش آ کے کوئی کسی محلے میں کوئی کام کرتا ہے، اب آپ بدماش کو کیا کہیں کہ تیری نماز شب بڑی زبردست ہے، تو جو تقویٰ ہے تیرا وہ بڑا عالی ہے، مجھے پسند آیا ہے. بدماش کی بدماشی پسند ہوگی. اور یہی کہنا ہوگا نا کہ یہ جو تو نے بدماشی کی ہے، یہ اتنا بڑا تو نے دنیا اسلام کا ہیرو تو نے مار دیا ہے، یہ تیری بڑی بدماشی تھی. تو بدماش کو اسی طرح خوش کیا جاتا ہے، وہ مقبولیت کی خاطر، کہ مقبولیت کے لیے کوئی چیز بھی قربان کی جا سکتی ہے اور کی ہے. اسی طرح اس مقبولیت کے سامنے جو دوسرا بڑا عجیب منظر ہے وہ یہ ہے کہ روحانیت کا سلسلہ شروع ہوا. اس روحانیت میں یہ مقام فنا پہ پہنچے. روحانیت میں اصطلاحیں ہیں صوفیہ کی، تصوف کی، کہ جب ایک مرید مرشد کا بیعت کرتا ہے، پھر مرشد اس مرید کی تربیت کرتا ہے، اس کی منزلیں ہیں، اور منزلیں طے کرتے کرتے آخری منزل جو روحانیت کے باب میں ہے وہ ہے منزل فنا، یعنی مرید مراد میں پیر میں فانی ہو جاتا ہے. یہ منزل فنا کہلاتی ہے. یہ جو تصوف سے منسلک لوگ ہیں انہیں پتہ ہے یہ ہوتا ہے. یعنی ہر صوفی سلسلے میں، روحانی سلسلے میں یوں ہی ہوتا ہے. پھر یہ مرید پہلے اپنے پیر میں فانی ہو جاتا ہے. فانی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مرید کی اپنی شخصیت، مرید کا اپنا ارادہ، مرید کی اپنی خواہش کچھ سب ختم ہو جاتی ہے. جو پیر کہے. فنا کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس کو بھوک نہیں لگتی. یہ کب مرید کھانا کھاتا ہے؟ جب پیر کو بھوک لگتی ہے. تو فنا اسی کو کہتے ہیں. ورنہ مرید کو الگ بھوک لگی ہو، پیر کو الگ لگی ہو تو یہ فنا نہیں ہے، یہ جدائی ہے. یہ فنا کا عمل ہوا کہ مرید مرشد میں فانی ہو گیا، اور جو مرشد نے کہا وہ کرتا گیا اور ملک کو یہاں پہنچا دیا. اس سے بھی زیادہ روحانیت، شدید تر روحانیت وہ ہے کہ ایک بڑا طبقہ وہ اس مرید میں فانی ہو گیا، وہ مقام فنا پہ پہنچ گیا. خوب آپ تصویریں دیکھیں مقام فنا پہ پہنچے ہوئے لوگوں کی. یہ زمان پارک کے سامنے روڈ پہ لیٹے ہوئے امامہ پوش اور شخصیات مقام فنا پہ پہنچے. اب وہ تو مرشد میں فانی ہے، یہ مرید میں فانی ہو گئے. یہ روحانیت ہے جس روحانیت نے بہت تباہی مچائی ہے پاکستان کے اندر. ظاہر ہے شعور ہو اگر لوگوں کے اندر تو پھر بچ سکتے ہیں. بغیر شعور کے مفتی بھی تباہ کر سکتا ہے، مرشد بھی تباہ کر سکتا ہے، جرنیل بھی تباہ کر سکتا ہے، جج بھی تباہ کر سکتا ہے، جیسا کہ کیا ہے انہوں نے. ایک عورت بھی کھیل سکتی ہے ملک سے اور قوم سے اگر قوم میں شعور نہ ہو. شعور وہ واحد راستہ ہے جس سے ہم بچ سکتے ہیں. Thanks for watching.